آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر مکے کے لوگوں نے مل جل کر کے حملہ کیا، پروگرام بنایا، اسلام کو ختم کر دو، نبوت کو ختم کر دو، اللہ کے پیغام کو مٹا دو، اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو، بتوں کو چڑھاؤ، خدا کو گھٹاؤ۔ آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، وار غفلت تیری ہستی نہیں،
بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں؟ وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا، آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔
सैयदा खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक माई है, खुश नसीब माई, मुकद्दरों वाली माई। कोठियों वाली माई तो बेशुमार हो सकती हैं, बंगलों वाली माई भी काफी हो सकती हैं, खूबसूरत और हसीन माई भी काफी हो सकती हैं, पैसों की मालिक भी बड़ी माई मिल सकती हैं, अफसरों की बेगमात भी हो सकती हैं, अफसरों की बेटियां और बहन और बीवियां भी हो सकती हैं, लेकिन खनसा के जूतियों की खाक को पहुंचना ये तुम्हारे बस का रोग कहां है? तुमने नमाज में चक्कर करना है, रोजों में फरेब करना है, ज़कात तो देनी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह करनी तुम्हें माफ है। 90% औरतें तरावियां नहीं पढ़ती कि ये तो मर्दों पे फर्ज है। ईद के जोड़े तुम पे फर्ज है, तरावियां मर्दों पे फर्ज है। जूतों के लिए अभी से तूफान मचा रखा है सारे पाकिस्तान में, तरावियां तेरा बाप पड़ेगा? शर्म नहीं आती, मरने से डर नहीं लगता इन औरतों को। किसने तुम्हें बतलाया कि तरावियां तुम्हें माफ है? किसने तुम्हें बताया कि कुरान तुम न पढ़ो? किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नमाजों को रगड़ा लगा दो? मैं कसम खाता हूं, एक एक अमल का जर्रा नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, हर किस रगड़ा भट्टा नहीं होगा वहां पे। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, छोटे बड़े मर्द औरत तमाम के तमाम लाइन में लगे होंगे, अपना अपना नामे अमाल, अपनी अपनी मिसल, अपनी किताब हाथ में लिए खड़े होंगे। जनाब सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर की सहाबिया, कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है, नमाज के बाद अम्मी हिचकियां ले लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खनसा बेवा है, खामिद है कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई? फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे रिश्ते नातों के लिए बड़े बड़े तलाश करता है, हर मकाम पे तेरी परों पे नजर है, तू गरीब पे नजर डालना छोड़ गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीने में क़याम है, अल्लाह के हुक्म से क़याम है। अल्लाह मियां ने ठहराया, अबू अयूब अंसारी के मेहमान बनाया, जिस घर में 3 दिन का पहले से फाका मौजूद है। अर्ज करने लगा मेरे आका आप ऊपर क़याम फरमाएंगे या नीचे क़याम फरमाएंगे? फरमाया हमें आने जाने में तकलीफ होगी, हम ऊपर नहीं जाते, हम नीचे रहेंगे, बाल बच्चों को ऊपर ले जाओ। नबी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाल बच्चों से एतराज फरमाते हैं ऊपर चले जाओ, हम नीचे ठहरेंगे ताकि पर्दा कराने में बार बार हमें तकलीफ न उठानी पड़े। और नबी अपने उम्मती की बीवी की इज्जत को, आबरू को कितना अजीज रखता है, और आज मुसलमान जो है वो सड़कों पे घसीटे फिरता है। काफी दिनों की बात है, एक आदमी मुझे मिला, मैंने अखबार, मैं रोज तो पढ़ता नहीं, अखबार क्या करेंगे, और मैं तुम्हें कहता हूं ये तुम्हारा अखबार पढ़कर सिख मुसलमान बनेगा? ये तुम्हारा अखबार पढ़कर चूड़ा चमार हिंदुस्तान का बनिया और हिंदू वो इस्लाम लाएगा? मैं अभी 80 में जब हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर में जोहर की नमाज जब मैं पढ़ के निकलने लगा, एक औरत ने मेरा यहां से हाथ पकड़ा और कहने लगी मौलवी तू पाकिस्तान से आया? मैंने कहा हाँ बहन पाकिस्तान से आया हूं। रो पड़ी और कहने लगी वो मोहम्मद इब्ने कासिम मर गए, सैयद की बेटी हो, सिख के घर में 34 बरस हो गए खंजीर खाते हुए, और कब छुड़ाओगे?
دوپہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے، ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے شش و پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں, او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہو. اور کراچی کے مسلمانوں, تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی, نہ مارکیٹ میں جگہ دی, نہ محلے میں جگہ دی, نہ برادری میں جگہ دی, نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے, اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے, ہم نے قرآن ہی بھلا دیا, نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے, میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا, لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے, اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں, محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا.
اور تجھے کیسی محبت ہے, تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا. مدینہ منورہ ہے, اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. خدا کی قسم, مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری, وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی, وہ مشک میں نہیں ہو سکتی, وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی, وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی. ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے, جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے, اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے, بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضور ادھر تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی. صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جمعے کا دن ہے, صبح کا وقت ہے, لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے. 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے. دعا کر کے واپس آ گئے, اللہ تمہیں کامیاب فرمائے. صحابی ہے حضور اکرم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا, توجہ کرنا, لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا, اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو. پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا, پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا, پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا. حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے. یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا, پھر اس کو دینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی, فرمان کی, ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے, اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے, اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے. صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا, اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا, مگر چلو جمعے کا دن ہے, سواری میری بڑی تیز ہے, میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں, اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا, ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا. واپس مدینے میں آئے, گھر نہ گئے, بیوی بچوں میں نہ گئے, باغ و بہار میں نہ گئے, فصل باڑی میں نہیں گئے, لوگوں میں نہیں گئے, سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے. جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ, تجھے صبح روانہ کر دیا تھا, تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا, میرا یہ آخری جنگ ہے, یہ آخری جہاد ہے. میرے دل میں ایک بات آئی, آج جمعے کا دن ہے, اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں, آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں. اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں, عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں, کوئی خوف کی بات نہیں, بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا, باغوں کو دیکھنے نہیں گیا, بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا. ارے حضور کا عشق ہے, کہتا آخری جمعہ, آخری دیدار, آخری ملاقات. اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا, میری سواری بڑی تیز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا. فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا, نہیں مل سکتا, جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا. کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے, محبت کی وجہ سے آئے,
جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا
کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں، فاروق اعظم کو خط لکھا اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم کنکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں، اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ ہو تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک آیت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے، 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ بڑی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔
وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے یا بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ دیر کر سکے۔ وہی خالد بن ولید ہیں، سب قید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا، ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری۔ کہنے لگا ہاں ہاں، تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا۔ وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی۔ خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے۔ ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں،
تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتہ کھلا، وہ دوا پلا، جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائے، تیر نہ ڈرائے، مرنے سے نہ ڈرے۔ فرمایا غسل کر، غسل کیا، فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا۔ عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی، تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا۔ چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے۔ اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی۔ فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ، وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا۔ تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کڑیل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا۔ تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا۔ تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی۔ حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، اجی ذرا دعا کر دینا، یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا، اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے، کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے، پانی گرم کریں گے، کفن تیار کریں گے، انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے، اور کیا ہے، پیش کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک پہ لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ آخری وقت ہے مرض الموت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ، تمام کے تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے، اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا۔ بنیاد پڑ رہی ہے گنبد خضرا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری وقت تھا، پسینے آئے، گھبراہٹ طاری ہوئی، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا، میں سمجھی پانی پیئیں گے، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی، میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، اور میرے محبوب کیا بولی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔
आखिरी वक्त है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पास बैठी हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पास बैठी हैं। अरे गाली देना बड़ा आसान है, ऐसा सिद्दीका से जाके पूछ कि उस दिन तेरा क्या हाल बना जब इमामुल अंबिया रुखसत हुए थे। सहाबा दीवाने हो गए, सहाबा जंगलों को निकल गए और फारूक जैसे कहने लगे जो कहेगा हुजूर की वफात हो गई कि तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। बिलाल का क्या बना, सुहेल का क्या बना, सलमान फारसी का क्या बना। अरे जिन बच्चों के सर पे यतीमी की वजह से हाथ फेरा करते थे वो बच्चे रोए, मदीने की औरतें रोई, मदीने के बीमार रोए, आज हम यतीम हो गए। तो 12 रबीउल अव्वल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, हुजूर की रुखसती का दिन है। और खुदाबंद आलम ने इसलिए ये दिन रखा कि लोग उछलना न शुरू कर दें, लोग बेहद मुतासिर न हो जाएं। इसलिए ये वो गम है कि मुसलमान के अंदर से तो निकलना ही नहीं चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो कहते हो कि जी गम करना चाहिए, गम करना चाहिए, और हुजूर की वफात की खुशी करनी चाहिए। इमामुल अंबिया दुनिया से गए, तेरा नबी से अगर ताल्लुक होता, तो तुझे नबी से मोहब्बत होती, उनस होता, खुदा की कसम उस दिन तो रोने का दिन था। इसलिए सीरत ने तमाम चीजें हमें बतलाई और सारी चीज हमारे सामने आ गई। जिन लोगों ने खेल बनाया, तमाशा बनाया दीन को, नबी की सीरत को, क्या है वो लोग? हमें उन लोगों की कोई परवाह नहीं। खुदा की कसम ये लोग थे जिन्होंने गुंबद खिदरा पे बैठकर एक एक छटाक मछली की दाल का पानी 11-11 आदमियों ने पी करके जिंदगी गुजारी। नबी के रोजे पे बैठकर हदीस का दरस हमने दिया, नबी की मस्जिद की इमामत हमने की, नबी के शहर की गवर्नरी हमने की, नबी की गलियों में झाड़ू हमने दी, नबी के शहर के दफन को हमने तस्लीम किया। हम दुआएं करते हैं। जाओ शेखुल हदीस मक़दसिल्लुहु को देखो, 20 बरस गुजर गए, आज तक गुंबद खिदरा के पड़ोस में दफन होने के लिए मुंतजिर बैठे हैं। नारे तकबीर, अकाबरीनुल उलमा देवबंद, कारी फतेह मंद साहब जैसा मक़दसिल्लुहु नाबीना बुजुर्ग हुजूर के दरवाजे पे पड़ा है, यहां दफन होऊंगा, यहां आका के कदमों में जान दूंगा। तू यही कल्ली खड़काता फिरता रही हो, बड़ा आशिक है ना। ये बरकत नहीं जानते, और ये बरकत नहीं, ये हरकत है। हम तो उस कपड़े का इकराम करते हैं। खुदा की कसम, मैं जब जश्न पे गया, 100 साला इजलास पे गया, मैंने अर्ज किया यारो उस रुमाल को हाथ लगवा दो। कहने लगे जी रस बड़ा है, वरना जरूर दिखाते, और सुनने की डबिया में रखा हुआ है वो रुमाल जिस रुमाल को मेरे आका का चोगा मुबारक लगा है, खजाने में रखा है। हमारे पास खजाना वो रुमाल है, वो कंदील है खुदाबंद आलम के महबूब का, जिसमें चोगा रखा हुआ था। हम तो उस रुमाल की हिफाजत करते हैं, उस कुरान की हिफाजत करते हैं, उस सुन्नत की हिफाजत करते हैं जो सहाबा किराम ने हम तक पहुंचाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।